بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 11 ستمبر 2001 کو 7 سال گزر چکے ہیں۔ 7 سال قبل امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف ایک عالمی جنگ شروع کی تھی جس میں پاکستان بھی شامل ہوا تھا، اور اس جنگ کے بعد اگر ہم جائزہ لیں عالمی حالات کا تو امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے بعد کبھی دوبارہ کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا، لیکن باقی دنیا غیر محفوظ ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اور پاکستان نے اس جنگ میں شامل ہو کے پوری کوشش کی کہ امریکہ کی توقعات پر پورا اترا جائے، لیکن امریکہ کبھی پاکستان سے مطمئن نہیں ہو چکا۔ ہمیشہ پاکستان کو ڈو مور کے لیے کہا گیا۔ پاکستانی فوج پچھلے 4-5 سال سے قبائلی علاقوں میں آپریشن کر رہی ہے، اس میں تقریباً 1100 کے قریب پاکستانی فوج کے جوان مارے جا چکے ہیں، لاکھوں لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں قبائلی علاقوں سے، اور ان 4-5 سالوں میں پاکستان میں آئے روز خود کش حملے بھی ہو رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو بہت زیادہ غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد غیر محفوظ ہو جانے والے پاکستان کو دوبارہ محفوظ کیسے بنایا جائے، اور یہ جو جنگ ہے یہ جنگ کب تک جاری رہے گی، اور اس جنگ کے جو اصل مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا امریکہ اس جنگ کے نام پر کچھ اور مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، یا واقعی وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ صرف دہشت گردی کے خلاف کر رہا ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب، سابق سیکرٹری فارن افیئرز، ان کے ساتھ ہیں جناب طارق فاطمی صاحب، سابق امبیسڈر ہیں اور معروف اینالسٹ ہیں، ان کے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر پرویز ہدبائی صاحب، قائد اعظم یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے اور معروف تجزیہ نگار ہیں۔ لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمران انور صاحب، جو انٹرنیشنل افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں اور نیو یارک بیسڈ ہیں لیکن ان دنوں پاکستان میں ہیں، ان سے ہم بات کریں گے لاہور میں۔ ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب، آج کے اخبارات میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کا ایک بیان ہے، اور اس بیان میں انہوں نے امریکہ سے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کی جو جغرافیائی حدود ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کرے، اور جو امریکی حملے ہیں انہیں مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آرمی چیف کا بیان دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ہم القاعدہ سے کم اور امریکی حملوں سے زیادہ پریشان ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو ذرا فریم مکمل ہو جائے نا۔ آپ ہی کے اخبارات میں 2 امیجز ہیں، ایک ہمارے سپہ سالار کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حملے بالکل ناقابل برداشت ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے اور ہم اجازت نہیں دیں گے، لیکن اسی صفحے پہ آپ نے دیکھا ہوگا کم از کم آپ کے اخبارات میں ایک دوسرا بیان ہے جو ایڈمرل ملن سے منسوب ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو آئیں گے، ہم تو سرحد عبور کریں گے، اور ان ادر ورڈز حملے جاری رہیں گے۔ اور پھر آج ہی کیا، چلیے آپ کا اخبار چھوڑتے ہیں، نیو یارک ٹائمز میں ایک طویل ڈسپیچ ہے جس میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ جولائی کے مہینے میں صدر بش نے باقاعدہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا ہے جو آتھرائز کرتا ہے امریکن فورسز کو یا الائیڈ فورسز کو یہ افغانستان میں کہ وہ پاکستان کی سرحد عبور کر کے یہ ان کے جو ٹھکانے ہیں القاعدہ کے یا طالبان کی جو سینکچوریز ہیں ان کو وہ نیست و نابود کرنے کا انہیں وہ مجاز ہے، انہیں حق حاصل ہے۔ تو یہ تو بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے۔ تو جولائی 2008 اس وقت پاکستان میں مشرف صاحب پریزیڈنٹ، صدر مشرف صاحب، اور باقی جو کہانی ہے وہ اس میں یہ انڈائریکٹلی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانیوں کی اس میں مرضی شامل تھی، اور جو طے ہوا لگتا ہے یہ اس ڈسپیچ سے، جب تک کہ ہمارے ہاں سے تردید نہیں ہو جاتی، وہ تو یہ ہے کہ امریکن نوٹیفائی کریں گے کبھی کبھی لیکن اجازت نہیں مانگیں گے۔ طارق فاطمی صاحب، یہ لگتا یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب جاتے جاتے جو ہیں وہ امریکنز کے ساتھ یہ سودا کر گئے کہ آپ جب چاہیں پاکستان کے اندر آ کے حملہ کر دیں، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، اس پر تو کوئی کنفرمڈ رائے تو نہیں دیا جا سکتا ہے، مگر جسے کہتے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنس تو اسی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ میں آپ کے اٹینشن ڈرا کروں گا کہ اس کے پہلے بھی نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر دی تھی کہ فیبرری الیکشنز کے بعد ایڈمنسٹریشن نے یہ فیصلہ جب کیا کہ ایک نئی حکومت اب آنے والی ہے، ایک نئی پولیٹیکل ڈسپنسیشن، اور وہ بھی ڈیموکریٹک ہوگی، تو اس دوران اور بھی ایڈیشنل انہوں نے انڈرسٹینڈنگز جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کنکلوڈ کیا، جس سے اور بھی ہم نے انہیں ایکسٹرا کنسیشنز دیا۔
اور مگر اب آج کی اسٹیٹمنٹ جو ہے آرمی چیف کی وہ کہتے ہیں کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ایسی نہیں ہے، تو یہ ایک ڈائمیٹریکلی اپوزٹ اور کانٹرڈکٹری پکچر نظر آتا ہے. اور اسی وجہ سے اب پچھلے جو کئی دنوں سے پروگرام ہو رہے ہیں اس میں جو بات چیت ہوتی ہے کہ چیلنجز کیا ہے نئی حکومت کے لیے، تو سب سے بڑا چیلنج جس کو ڈسکس آج کرنا چاہیے کہ پاکستان کو کس قسم کے نئے تعلقات ری ڈائریکشن، یہ اس کی نئی ڈائمنشنز پیدا کرنے کی ضرورت ہے امریکہ کے ساتھ، نئے ٹرمز آف انگیجمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ جنرل کیانی جو بہت ہی رسپانسبل اور پوسٹ بھی رکھتے ہیں اور بہت ہی بائی نیچر بڑے ہی سوبر رسپانسبل سولجر ہیں، ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے تو ہم تو اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ساتھ ساتھ یہ جو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے کہ پریزیڈنٹ بش نے آتھرائز کیا تھا، اور ساتھ ساتھ ایڈمرل ملن نے یہ کہا کہ ایز فار ایز آپریشنز کا تعلق ہے افغانستان اور پاکستان جو ہے وہ ایک سنگل بیٹل فیلڈ رہے گا، سنگل آپریشنل زون ہے. یہ تو ایکسٹریملی ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہے، یعنی امریکن سولجرز کوئی ڈسٹنکشن نہیں کریں گے آپریشنز افغانستان میں، جس نے انہیں انوائٹ کیا ہے جہاں وہ یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کے لیجیٹیمیسی سے موجود ہے، اور پاکستان جس کا کہنا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی. پرویز بھائی صاحب، یہاں ذکر ہو رہا ہے آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی صاحب کے آج کے بیان کا. ٹھیک ہے، وہ ہمارے آرمی چیف ہیں، ہم ان کے بیان کو درست تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف کو صرف بیان نہیں دینا چاہیے بلکہ ہی شوڈ اسپیک تھرو ہز ایکشنز. اور جب ایک غیر ملکی فوج ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر پاکستان کی زمین پر اتر کے اور ایک آپریشن کر کے واپس چلی جاتی ہے تو اس وقت ان کا ہماری فوج کا ایکشن سامنے کیوں نہیں آیا؟ کس ایکشن کے تحت یہ کر سکتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کی فوج ان علاقوں کو کنٹرول کرتی ہی نہیں ہے. وہاں پر ہم جانتے ہیں کہ مختلف ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں جہاد کے لیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر طالبان نے اپنا مرکز قائم کیا ہوا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے پاکستان کی سرزمین کے اوپر خودکش حملے ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فوج کے اوپر حملے ہوتے ہیں، اور صرف ادھر نہیں، شہروں میں. تو کس ایکشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو پھر امریکہ کے حملے جسٹیفائڈ ہیں؟ نہیں، جسٹیفائڈ بالکل نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کی سرزمین میں داخل ہو، لیکن اس سے پہلے یہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اب ہماری سرزمین رہی کہ طالبان کی ہو گئی؟ پہلے ان پہ قابو پائیے، پہلے ان خودکش حملوں کو روکیے. اس میں امریکہ کی بات اتنی نہیں ہے. وہ بتائیے کہ وہ کیسے روکا جائے، ان کو یہ بتائیے نا، کیسے روکا جائے؟ بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جو ہم نے ان کو آگے بڑھا، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے. یاد رہے کہ ہم نے ان کو کشمیر میں جہاد کے لیے تیار کیا تھا. ہم نے افغانستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانا چاہا تھا. اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات جنرل اسلم بیگ کیا کرتے تھے. تو اب ہم وہ سب کچھ بھول گئے. یہ دیکھیے امریکہ جو کر رہا ہے غلط ہے، لیکن امریکہ کو آپ صفحہ ہستی سے مٹا بھی دیں، اس کو یہاں سے بھگا بھی دیں، یہ مصیبت، یہ چیز اب نہیں جائے گی. اس سے ہمیں نمٹنا پڑے گا. پرویز بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اگر ہم اس خطے سے بھگا بھی دیں تو یہ جو مسئلہ ہے پاکستان میں ملیٹنسی کا، یہ ختم نہیں ہوگا. اس پر اب ہم بات کرتے ہیں، لاہور چلتے ہیں، عمران انور صاحب سے بات کرتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں اور نیو یارک بیسڈ ہیں. عمران انور صاحب، آپ نیو یارک میں رہتے ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھ کے کیا سوچتے ہیں کہ کیا امریکہ کی اس خطے میں موجودگی، امریکی فوجوں کی اس خطے میں موجودگی ہمارے لیے مسائل کے حل کا باعث ہے یا مسائل کو مزید گھمبیر کرنے کی وجہ ہے؟ یہ حامد صاحب، یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں. امریکہ کا یہاں آنا اس وقت اس لیے ضروری تھا کہ ستمبر 11 2001 کو وار آن ٹیرر امریکہ کی وار تھی، لیکن اس وقت حالات یہ ہیں کہ ان کی جوابی کارروائی کی وجہ سے اور ہمارے کچھ ایڈونچرزم کی وجہ سے اور ہمارے اپنے ڈومیسٹک ایشوز کی وجہ سے یہ وار آن ٹیرر اب ہماری وار بن چکی ہے. اگر امریکہ کل تمام اپنے سپاہیوں سمیت اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز لے کر واپس امریکہ چلا بھی جائے تو ہمارے مسائل ختم نہیں ہوتے. اور بالکل جب تک ہم ان پر قابو نہیں پاتے، ہمیں ایکچولی ضروری ہے کہ ہم ڈومیسٹک ٹیررزم کو کنٹرول کریں وائل امریکہ القاعدہ کے پیچھے لگا رہے، تاکہ یہ دونوں مسائل اکٹھے ختم ہوں اور امریکی یہاں سے جائیں. تو آپ کے خیال میں وہاں پہ بیٹھ کر ایک امریکہ کا فورن پالیسی میگزین ہے، اس نے حال ہی میں ان کے جو ٹیررزم کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو امریکہ کی پاکستان